بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 231 میں سپارہ نمبر 19 سے سورہ فرقان کی منتخب کردہ آیات 23 اور 24 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی اور کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور مفسر کریم کی تفسیری اغراض کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اور ہم ان کے ان اچھے کاموں کی طرف جو وہ دنیا کے اندر کر چکے ہیں متوجہ ہوں گے، یعنی صدقہ کرنا، صلہ رحمی کرنا، مہمان نوازی کرنا اور مظلوم کی فریاد رسی کرنا۔ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم ان اعمال کو بے حیثیت ذروں کی طرح کر دیں گے۔ بتا رہے ہیں کہ ہباء منثورا ان ذروں کو کہتے ہیں جو اس سوراخ میں سے نظر آتے ہیں جس پر دھوپ پڑتی ہے، جیسا کہ منتشر غبار ہو، یعنی ان کے اعمال کو بے فائدہ ہونے میں غبار منتشر کے مانند کر دیں گے، اس لیے کہ ان اعمال کا کوئی اجر نہیں ہوگا، اجر کی شرط مفقود ہونے کی وجہ سے، اور اس کی جزا دنیا میں ہی دے دیے جائیں گے۔ اصحاب الجنت یومئذ یوم القیامہ، اہل جنت اس دن یعنی قیامت کے دن خیر مستقرا من الکافرین فی الدنیا، قیام گاہ میں بھی دنیا میں کافروں سے اچھے رہیں گے، اور وَأَحْسَنُ مَكِيلًا، اور آرام گاہ میں بھی ان سے اچھے رہیں گے، یعنی جنت میں قیلولہ کرنے کی جگہ، اور قیلولہ دوپہر کو گرمی میں آرام کرنے کو کہتے ہیں، اور اسی یعنی احسن مکیلہ سے لیا گیا ہے کہ حساب دوپہر تک پورا ہو جائے گا، جیسے کہ حدیث شریف کے اندر بھی وارد ہوا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد مفسر کریم کی تفسیری اغراض پر غور و فکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مفسر کریم نے لفظ عمدنا ذکر فرمایا قدمنا کی تفسیر میں۔ قدمنا کی تفسیر عمدنا سے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قدوم کا اطلاق اللہ پر درست نہیں ہے، اس لیے کہ قدوم جسمانیت کی صفت ہے اور رب تعالی جسم سے پاک ہے۔ ملحوف کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ مظلوم فریاد خواہ کو کہتے ہیں، اور قوا کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ کاف کے فتح اور ضمہ دونوں طرح اسے پڑھا جا سکتا ہے، اور یہ اس سوراخ کو کہتے ہیں جس سے سورج کی روشنی داخل ہوتی ہے۔ ہوا کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ ہوا ان ذرات کو کہتے ہیں جو سوراخ سے آنے والی روشنی میں اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اگر کوئی ان کو ہاتھ میں پکڑنا چاہے تو یہ محال اور ممکن نہیں ہوتا۔
خیر مستقرم من الکافرین کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، یعنی مومنین کا مستقر جنت میں، دنیا میں کافروں کے مستقر سے بہتر ہے۔ یہاں اس میں تفضیل خیر اپنے معنی میں ہے، من الکافرین فی الدنیا کہہ کر مفسر نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے، گویا کہ یہ اس شبہ کا جواب ہے کہ اہل نار کے مستقر یعنی جہنم میں کوئی خیر نہیں ہے، مگر خیر اس میں تفضیل سے معلوم ہو رہا ہے کہ کافروں کے مستقر میں بھی خیر ہے، مگر اہل جنت کے مستقر سے کم خیر ہے۔ اور یہ مطلب بھی صحیح ہے کہ مستقر سے دونوں فریقوں کا آخرت میں مستقر مراد ہو۔ اس صورت میں خیر سے اس میں تفضیل کا معنی مراد نہیں ہوگا، بلکہ کفار کی محض تقریح اور توبیخ مراد ہوگی۔ اور یہ عرب کے قول العسل احلی من الخل کے قبیلہ سے ہے، حالانکہ خل میں کوئی حلاوت نہیں ہوتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں تفضیل کے لیے مفضل منہ کا ہمیشہ ہونا ضروری نہیں ہے، لہذا اعتراض جو ہے وہ رفع دفع ہو گیا۔ اخذ من ذالک کا جو قول ذکر کیا گیا ہے، یعنی احسن مکیلہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ میدان محشر میں حساب کتاب نصف النہار سے قبل ہی ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ جنت کے آرام کے لیے مکیلن کا لفظ استعمال فرمایا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں دوپہر کو قیلولہ کرنا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حساب کتاب سے فراغت دوپہر سے قبل ہی ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت میں ہے کہ قیامت کے روز اہل جنت جنت میں اور اہل دوزخ دوزخ میں قیلولہ کریں گے، گویا نصف یوم مومنین کے لیے بقدر ایک نماز کے معلوم ہوگا اور کافروں کو بہت طویل عرصہ معلوم ہوگا۔ ان آیات مقدسہ میں رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ انہوں نے یعنی کافروں نے اپنے زعم کے مطابق جس قدر نیک کام کیے تھے، ہم ان کی طرف قصد کریں گے اور ان کو فضا میں بکھرے ہوئے غبار یعنی باریک ذرے بنا دیں گے، اور اس دن جنت والوں کا بہترین ٹھکانہ ہوگا اور نہایت عمدہ خوابگاہ ہوگی۔ ہباء منصورہ کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ سورج کی شعاعیں جو کھڑکی یا روشن دان سے کمرے میں داخل ہوتی ہیں، وہ شعاعیں غبار کے منتشر ذرات کے مشابہ ہوتی ہیں، ان کو ہباء کہتے ہیں، اور منصورہ کے معنی ہیں بکھری ہوئی چیز اور منتشر چیز۔ اور اس ساری آیت کا معنی کچھ یوں بنے گا کہ کفار نے اپنے زعم میں جو نیک اعمال کیے تھے وہ آخرت میں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور وہ فضا میں بکھرے ہوئے سورج کی شعاعوں کے باریک ذرات کی طرح ہو جائیں گے، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی صالح عمل مقبول نہیں ہوتا۔ ہباء منصورہ کی تفسیر میں ایک اور بھی قول ذکر کرتے ہیں، یعنی روشن دان سے داخل ہونے والی شعاعوں میں غبار کی مانند باریک ذرات۔ اس کے علاوہ دیگر اقوال بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ ضحاک نے کہا ہے کہ اس کا معنی گرد و غبار ہے، قتادہ نے کہا آندیاں جو درخت کے پتے اور کوڑا کرکٹ اڑاتی ہیں، معلا بن عبیدہ نے کہا اس کا معنی راکھ ہے۔ حضرت ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم نے کہا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے جن کے پاس تہامہ کے پہاڑوں جتنی نیکیاں ہوں گی، حتیٰ کہ جب ان کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہباء منصورہ کر دے گا، پھر ان کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ سالم نے کہا یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، یہ بتائیں کہ وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگ نماز پڑھتے ہوں گے، روزے رکھتے ہوں گے، نیند سے بیدار ہو کر رات کو قیام کرتے ہوں گے، لیکن جب ان کے اوپر کوئی حرام چیز پیش کی جائے گی تو وہ اس پر اچھل پڑیں گے، گرم جوشی سے اس کو قبول کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کو ضائع فرما دے گا۔ قیامت کے دن کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں،
آیت مقدسہ میں فرمایا گیا اہل جنت کا بہت اچھا مکیل ہوگا. مکیل کا معنی ہے کیلولہ کی جگہ، اور دوپہر کو آرام کرنے کو کیلولہ کہتے ہیں، خواہ وہ نیند نہ ہو، کیونکہ جنت میں نیند ہوگی ہی نہیں. آیت کا معنی کچھ یوں بنے گا کہ اہل جنت پر قیامت کا دن صرف اتنی دیر گزرے گا جتنی دیر صبح سے دوپہر تک اور کیلولہ کے وقت تک ہوتی ہے، پھر وہ جنت میں اپنے اپنے ٹھکانوں میں چلے جائیں گے. حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ قیامت کا آدھا دن اس وقت تک گزرے گا حتیٰ کہ جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے. روایت ہے کہ قیامت کے دن کی مقدار کم کر کے مومنوں پر صرف اتنی کر دی جائے گی جتنی مقدار عصر کے وقت غروب آفتاب تک ہوتی ہے. امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ سعید الصواف سے روایت کرتے ہیں، انہیں یہ حدیث پہنچی ہے کہ قیامت کے دن مومنوں کا فیصلہ اتنی دیر میں کر دیا جائے گا جتنی دیر عصر سے غروب آفتاب تک ہوتی ہے، پھر وہ جنت کے باغات میں جا کر کیلولہ کریں گے حتیٰ کہ تمام لوگ حساب سے فارغ ہو جائیں گے. علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، اس دن میں جس کی مقدار تمہاری گنتی کے اعتبار سے 1000 سال کی ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مومن سے اس دن میں تخفیف کی جائے گی حتیٰ کہ اس کو فرض نماز پڑھنے میں دنیا میں جتنا وقت لگتا تھا اس پر وہ دن اس سے بھی کم وقت میں گزرے گا. حضرت ابن عباس نے فرمایا قیامت کا دن کافر پر 50,000 سال کی مقدار میں گزرے گا. امام احمد، امام ابو یعلا، امام ابن حبان، امام بیہقی نے سند حسن کے ساتھ حضرت ابو سعید خدری سے روایت کیا ہے، رسول اللہ سے سوال کیا گیا کہ قیامت کا دن 50,000 سال کی مقدار کے برابر ہوگا تو یہ کس قدر طویل دن ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مومن پر یہ دن اس سے بھی کم وقت میں گزرے گا جتنے وقت میں وہ دنیا میں فرض نماز پڑھا کرتا تھا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا قیامت کا دن مومنین پر اتنے وقت میں گزرے گا جتنا ظہر اور عصر کے درمیان وقت ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ سے ایک اور بھی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب العالمین کے سامنے لوگ اس دن کے نصف تک کھڑے ہوں گے جس کی مقدار 50,000 سال ہے. مومنین کے لیے وہ دن اتنا آسان گزرے گا جتنا آفتاب کے غروب کی طرف مائل ہونے سے لے کر آفتاب کے غروب ہونے تک وقت لگتا ہے.